فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على سید اسلم ما في الوجود سر اللہ فی کل موجود ونقطة دائرة صاحب الحمد والمقام المحمود ورسول الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد ومولانا الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین علی لعنۃ اللہ اعدائہم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ کوئی بھی بات، کوئی بھی گفتگو کرنا آسان ہوتا ہے، مگر جیسے جیسے انسان اپنے بزرگوں کی بارگاہ میں آ جاتا ہے گفتگو سنگین اور ثقیل ہو جاتی ہے۔ اس نشست میں میرے دو بزرگ علماء اکرام تشریف فرما ہیں، میں ان کی اجازت کے ساتھ ذکر کرنے کی لب کشائی حاصل کر رہا ہوں تاکہ میری اصلاح ہو سکے۔ حالانکہ یہ میرا مقام نہیں ہے کہ میں ان مقدس ہستیوں کے سامنے، اہل علم کے سامنے لب کشائی کروں، مگر یہ بھی میرے لیے سعادت ہے کہ مجھے شہزادی کے ذکر کے بارے میں لب کشائی کا موقع ملا، اور یہ وہ سعادت ہے جو صرف انسان کو اس کے نام و شہرت کی بنا پہ نہیں ملتی، بلکہ نسل کی پاکیزگی کی وجہ سے ملتی ہے۔ جیسے جیسے انسان اپنے آپ کو سنوار لیتا ہے، بس اس میں انکشاف ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ اگر ہر کسی کو شرف مل جاتا جو علی کی تلوار چل رہی تھی، پھر وہ نسلوں کو دیکھ کے نہیں چلتی۔ صلوات بھیج محمد و آل محمد۔ نسلوں کو دیکھ کے چلنا اس بات کی دلیل ہے کہ جب علی کی تلوار کئی نسلوں کو دیکھ لیتی ہے، جب علی کی ایک شمشیر کئی نسلوں کو دیکھ لیتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے جو علی کا تذکرہ کرے گا تو کئی نسلوں میں طہارت ہونا چاہیے۔ صلوات بھیج محمد و آل محمد۔ کئی نسلوں میں طہارت ہونا چاہیے۔ اب یہ ابتدائی منزل میں عرض کرنے کی بات نہیں ہے، مگر ایک ایسا مرحلہ اور موقع آیا کہ جب یہ دیکھا گیا کہ واقعاً علی کا تذکرہ وہی افراد کر سکتے ہیں جن کے اندر طہارت پائی جائے، تو ایک عالم دین نے اس کی پرکھ کے لیے، اس کو تجربے کی منزل میں حاصل کرنے کے لیے
ایک اپنی زندگی میں فیصلہ کیا. انہوں نے فیصلہ کیا کہ میں ایک ایسے بچے کی پرورش کروں گا جو ایک غلط طریقے سے متولد ہوا ہے، ایک غلط طریقے سے دنیا میں آیا ہے، اور اس کی پرورش کرنے کے بعد میں اس کو ایک عالم دین بناؤں گا. اور بچہ پیدا ہوا اس طریقے کا. انہوں نے پرورش کری، پرورش کرتے 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 وہ بچہ جوانی کی دہلیز میں پہنچ چکا، اور علم اتنے کمال پہ حاصل کر رہا ہے کہ لوگ عنقریب کہنے کو تیار ہیں کہ اس کا علم آیت اللہ کے علم کے برابر ہے، مرجع کے علم کے برابر ہے، علامہ کے علم کے برابر ہے. مگر وہ عالم دین جو پرورش کر رہے تھے وہ اپنے آپ میں سوچنے لگے کہ اس کی نسل صحیح نہیں ہے، اس کی ولادت صحیح نہیں ہے، مگر مجھے یہ فیصلہ کرنا ہے، مجھے یہ حاصل کرنا ہے کہ آخر اس کے دل میں محبت علی اور محبت اہل بیت پائی جاتی ہے یا نہیں. محبت علی اور محبت اہل بیت پائی جاتی ہے یا نہیں. پوری زندگی گزرتی رہی، مگر وہ شخص جس کو لایا گیا تھا وہ علم کی راہ پہ کام کرتا رہا، اور وہ عالم دین جو لائے تھے وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ابھی تک کوئی ایسی بات ہوئی نہیں جس کے ذریعے میں تجربہ حاصل کروں اور پرکھ حاصل کروں کہ علی کی محبت اسی دل میں سما سکتی ہے جو پاکیزہ نسل سے تعلق رکھتا ہو، جو پاکیزہ نسل سے تعلق رکھتا ہو. بس یہ سوچ ہی رہے تھے کہ کچھ وقت گزرا، اور گزرنے کے بعد جس کی پرورش کر رہے تھے وہ ایک عالم دین ہونے کے بعد یہ سوال کرتا ہے کہ میں نے اتنا علم حاصل کر لیا، ابھی بھی میں تذبذب میں ہوں کہ حسین حق پہ تھے یا یزید حق پہ تھے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. ابھی بھی میں تذبذب کی منزل میں ہوں، شک کی منزل میں ہوں کہ وہ حق پر تھے یا حق پہ تھے. ان سے محبت کرنے کے لیے آدمی کو صرف شیعہ ہونا کافی نہیں ہے کہ آدمی شیعہ ہے اور محبت کر رہا ہے. کیا صرف شیعہ ان سے محبت کرتے ہیں؟ دوسری قومیں ان سے محبت نہیں کرتی. جو بھی امام، جو بھی معصوم، جو بھی معصومہ آئی ہے وہ صرف کیا شیعوں کے لیے آئے ہیں؟ ہر معصوم انسانیت کی ہدایت کے لیے آیا ہے. اگر وہ انسانیت کہیں جانوروں میں بھی پائی جا رہی ہے، اگر وہ انسانیت کہیں جانوروں میں بھی پائی جا رہی ہے تو وہ اس شخص کے اوپر بھی حق کی ولایت رکھتے ہیں. اور کہیں انسانوں میں بھی حیوانیت پائی جا رہی ہے تو وہ اس معصومہ کے طرفدار نہیں ہو سکتے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. اگر جانوروں میں بھی ایک انسانیت سے مراد یہ ہے کہ وہ عظمت کو سمجھ رہے ہیں. تاریخ کہتی ہے کہ جانوروں نے مجالسوں عزا کا انعقاد کیا ہے، اور کچھ انسان ایسے ہیں انسان ہونے کے باوجود انسانیت نہیں پائی جا رہی ہے. تو کیا وہ محبت کے حقدار ہیں؟ وہ انسانیت کے حقدار ہیں؟ نہیں. انسانیت کے حقدار جب تک نہیں ہو سکتے جب تک اپنے رہنما کو تسلیم نہ کریں. اللہ نے اپنے رہنما کو تمام عالمین کی ہدایت کے لیے بھیجا. جو اپنے آپ کو اس روشنی میں داخل کر لے گا وہی پر نور کہلائے گا، اور جو اس روشنی سے باہر ہو جائے گا وہ ہلاک ہو جائے گا. اب معلوم یہ ہوا در سیدہ پہ جو آئے گا چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو امن بھی ملے گا اور زندگی بھی ملے گی. جو اسے دور ہو جائے گا نفرت بھی ملے گی اور ہلاکت بھی ملے گی. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. جو ان کے قریب ہوتا چلا جائے گا اس لیے کہ یہ خود نور ہیں، اور جو نور سے متصل ہوگا وہ بھی نورانی ہو جائے گا. اب یہاں پہ روشنی لگی ہوئی ہے، اگر کوئی یہاں پہ آ کے بیٹھے گا تو اس کا چہرہ بھی چمکتا ہوا نظر آئے گا، اس کے چہرے پہ بھی روشنی نظر آئے گی.
اور جو پڑوس میں کہیں جہاں اندھیرا ہے، سایہ ہے، وہاں بیٹھا ہوا ہے، کیا اس کے چہرے پہ نور آئے گا؟ نہیں۔ اگر نور ہوگا بھی تو ختم ہو جائے گا۔ اگر نور ہوگا بھی، چہرہ روشن ہوگا بھی تو ختم ہو جائے گا۔ کہا کیوں ختم ہو گیا؟ کہا اس نے اپنے آپ کو نور سے متصل نہیں کیا، اس نے اپنے آپ کو نور سے متصل نہیں کیا۔ اگر کوئی اپنے آپ کو خوبصورت سمجھتا بھی ہے تو در اہل بیت سے متصل ہونا پڑے گا۔ اگر اپنے آپ کو کوئی خوبصورت سمجھتا بھی ہے تو در اہل بیت سے متصل ہونا پڑے گا، اور اگر کوئی خوبصورت بھی نہیں ہے اہل بیت سے متصل ہو جائے گا تو جب تک وہ اذان نہیں دے گا صبح نمودار نہیں ہوگی۔ صلوات بھیجے محمد وآل محمد۔ اگر کسی کے چہرے پہ خوبصورتی نہیں ہے، ظاہراً نور نہیں ہے، تو وہ اپنے آپ کو اہل بیت سے متصل کر لے گا، تو جب تک وہ اذان نہیں کہے گا صبح نمودار نہیں ہوگی۔ اللہ نے وقت صبح کو روک دیا ہے۔ کیوں؟ پروردگار یہ تو سیاہ ہے، اس کے چہرے پہ ظاہراً خوبصورتی نہیں ہے۔ کہ یہ تمہارا مزاج ہے کہ تم ظاہری خوبصورتی کو دیکھتے ہو، یہ ہمارا مزاج ہے کہ ہم نورانی حیثیت کو دیکھتے ہیں۔ یہ تمہارا مزاج ہے۔ صلوات بھیجے محمد وآل محمد۔ کہ تم ظاہری خوبصورتی کو دیکھتے ہو۔ اب کسی کو بھی نور چاہیے۔ نور صرف یہ نہیں ہے کہ چہرہ چمکتا ہوا نظر آئے، نور کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل میں بھی نور نظر آئے، اس کے دل میں وہ نور جو باطنی نور ہے، مثلا عبادت الہی کا نور۔ اگر جو نور سے متصل ہونا چاہتا ہے تو نور کے وہ ارکان جو نور نے بطور ہدایت عرض کیے ہیں، اگر کوئی نماز نہ پڑھتا ہو تو کیا وہ اہل بیت کے قریب آ سکتا ہے؟ فاطمہ کے قریب آ سکتا ہے؟ اگر احکام الہی کی پابندی نہ کرتا ہو تو کیا ان کا محب کہلا سکتا ہے؟ نہیں کہلا سکتا۔ اب دو شخص موجود ہیں، دونوں اپنے آپ کو محب زہرا کہتے ہیں، محب فاطمہ کہتے ہیں، مگر ایک صرف دعویٰ کرتا ہوا نظر آتا ہے اور دوسرا دعوے کی دلیل بنتا ہوا نظر آتا ہے۔ ایک صرف دعویٰ کر رہا ہے، سینہ زنی کر رہا ہے، مجلسیں کر رہا ہے، اور دوسرا سینہ زنی بھی کر رہا ہے، مجلسیں بھی کر رہا ہے، نماز بھی ادا کر رہا ہے، احکام الہی روزہ بھی رکھ رہا ہے، حج بھی کر رہا ہے۔ کیا اگر زہرا دونوں کو برابر اجر دیں تو یہ انصاف ہوگا؟ اب کل کے ایک کو کہیں اور بھیجا جائے اور ایک کو کہیں اور بھیجا جائے اور اعتراض اٹھایا جائے کہ ہم زہرا کے ماننے والے تھے پھر بھی یہاں آ گئے، ہم زہرا کے ماننے والے تھے پھر بھی یہاں آ گئے، تو اب یہ اعتراض اٹھانا اس کا حق بجانب نہیں ہوگا، اس لیے کہ جو شرط ادا کی تھی اس شرط کے مطابق کھڑے نہیں اترے۔ مثلا کوئی باپ اپنے بیٹے سے کہتا ہے، دو بیٹے ہیں، کہتا ہے کہ جاؤ تم دونوں فلاں کام کر کے آؤ، اور دونوں بھیجتا ہے کام کے لیے اور کہتا ہے کہ دونوں کام کر لیں گے، میں دونوں کو انعام کے طور پہ یہ چیز دوں گا۔ مثلا آج کے دور پہ کہہ دیا جائے دونوں کو بائک دلاؤں گا، دونوں کو کار دلاؤں گا۔ ایک بیٹا جو ہے کام کو انجام دے کے باپ کے پاس چلا آتا ہے، اور ایک جو ہے بغیر کام کو انجام دیے اپنے باپ کے پاس چلا آتا ہے۔ باپ نے ایک کو دلا دی اور ایک کو محروم رکھ دیا۔ اب دنیا انصاف سے بتائے کیا باپ نے ظلم کیا یا بیٹے میں صلاحیت نہیں تھی لینے کی؟ باپ نے ظلم کیا یا اولاد میں صلاحیت نہیں تھی؟ ہر عاقل بشر یہی کہے گا باپ تو عطا کرنا چاہ رہا تھا مگر بیٹے میں صلاحیت نہیں تھی۔ کل کے ایسا نہ ہو زہرا شفاعت کرنا چاہے اور ہم شفاعت کے حقدار نہ ہو سکیں۔ کل کے ایسا نہ ہو کہ زہرا ہماری شفاعت کے لیے کھڑی ہوں
کہ بابا یہ ہمارے چاہنے والے، ان کو جانے دو، ان کو جانے دو، اور آواز دی جا رہی یہ تمہارا چاہنے والا ہے۔ تم نے تو اس حالت میں نماز ادا کری ہے کہ ایک ہاتھ پسلیوں پہ رہتا تھا۔ تو وضو کے لیے جب جاتی تھی تو ایک ہاتھ دیوار پہ سہارا دے کے اور ایک ہاتھ پسلیوں پہ چلتی تھی، ایک ہاتھ آسے پہ اور ایک ہاتھ پسلیوں پہ۔ تم نے تو زہرا اس عالم میں نماز پڑھی ہے، اور یہ تمہارا چاہنے والا کیسا ہے؟ ہم نے اس کو صحیح جسم دیا ہے، آنکھیں دی ہیں، پیر دیے ہیں، تمام جو ضرورتی اس کی ضرورتیں موجود ہیں وہ سب اس کو عطا کری ہیں، مگر اس نے تو نماز نہیں پڑھی، اس نے تو روزہ نہیں رکھا۔ تم نے تو روزے ایسے رکھے ہیں کہ فاقوں پہ فاقے کر لیے۔ لوگ جو ہیں وہاں سے غذائیں منگواتے ہیں، تم نے اپنی غذائیں یہاں سے بھیج دی۔ لوگ، ہر انسان کہتا ہے پروردگار میرے رزق میں اضافہ کر دے، میرے رزق میں برکت کر دے، مانگتا ہے نہیں مانگتا ہے؟ اور وہ وہاں سے مانگ رہا ہے، اور فاطمہ یہاں سے بھیج رہی ہیں، اور صرف فاطمہ نہیں بھیج رہے ہیں، حسنین بھی بھیج رہے ہیں۔ عربی میں دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک ہے انفاق اور ایک ہے ایثار۔ ایک ہے انفاق اور ایک ہے ایثار۔ انفاق کا مطلب یہ ہے کہ جو میرے پاس ہے میں اس میں سے کچھ عطا کر دوں۔ انفاق کا مطلب یہ ہے کہ جو میرے پاس ہے میں کچھ عطا کر دوں اور کچھ اپنے لیے روک لوں۔ ایثار کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ میرے پاس ہے راہ خدا میں خرچ کر دوں۔ انسان انفاق تو کر سکتا ہے، ایثار سوائے زہرا کے کوئی نہیں کر سکتا۔ انفاق تو انسان کر سکتا ہے۔ ابھی لاک ڈاؤن ہوا، جیسے انسان کے پاس پیسہ تھا، کروڑ روپے تھا، اپنے حساب سے لوگوں نے امداد کری ہے جس کی جہاں مدد، مگر ایسا تو نہیں کہ کسی نے جو کچھ تھا سب کچھ لٹا دیا ہو۔ حالانکہ شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے کہ آپ کے اوپر آپ کے اہل و عیال کی ذمہ داری ہے، نان و نفقے کی ذمہ داری، آپ کو اس کا خیال رکھنا ہے۔ مگر پھر بھی کسی نے لٹایا نہیں، مدد کری، تعاون کیا، امداد کری، انفاق کیا، ایثار نہیں کیا۔ پروردگار یہ کیا ماجرا ہے؟ کا لفظ دو ہیں، ایک انفاق اور ایک ایثار۔ ذرا لفظوں پہ غور کرو، معنی اپنے آپ نکلتے ہوئے نظر آ جائیں گے۔ کہ جس طریقے سے لفظ دو ہیں، ایک انفاق اور ایک ایثار، اسی طریقے سے مخلوق بھی دو ہیں، ایک عام اور ایک خاص۔ عام مخلوق انفاق کرتی ہوئی نظر آتی ہے، خاص مخلوق ایثار کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد وال محمد۔ مخلوق بھی دو ہے نا، ایک مخلوق انفاق کرتی ہوئی نظر آتی ہے اور ایک مخلوق ایثار کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ تو ایسا نہ ہو کل کے زہرا کہیں بابا یہ تو میرا چاہنے والا تھا۔ کیسا چاہنے والا تھا؟ اس نے تو نماز ہی نہیں پڑھی، اس کے دروازے پہ کوئی آتا تو اس نے تو عطا ہی نہیں کیا، تم نے تو تمام غذائیں ایک دن، دو دن، تین دن عطا کرتی رہیں، یہ کیا ماجرا ہے؟ کہ نہیں، زہرا اگر تمہارے لاکھوں ایسے چاہنے والے ہیں تو مجھے وہ لاکھوں پسند نہیں ہیں، اگر فضہ جیسی ایک کنیز بھی ہے تو وہ مجھے پسند ہے۔ مجھے لاکھوں ایسی کنیزیں پسند نہیں ہیں جو بازاروں میں بے مقنع و چادر گھومتی ہوئی نظر آئیں، ایک ایسی کنیز پسند ہے جو مصلی عبادت پہ کھڑی ہوئی نظر آئے۔ ایک ایسی کنیز پسند ہے جو مصلی عبادت پہ کھڑی ہوئی نظر آئے۔ کیا ہر عورت اپنے آپ کو کنیز زہرا کہتی ہے، کنیز فاطمہ کہتی ہے؟ یہ شرف ہے اس کے لیے کہ وہ اپنے آپ کو کنیز زہرا کہہ رہی ہے، کنیز فاطمہ کہہ رہی ہے۔ شرف تو ہے، مگر شرف میں اضافہ جب ہوگا جب زہرا خود کہہ دے یہ میری کنیز ہے۔ زہرا نے کس کو کنیز کہا؟
کون ہے زہرا کی خدمت کر رہی ہے؟ کہ زہرا کی خدمت کرنے والی وہ خاتون ہے جو قرآن کے لہجے میں گفتگو کر رہی ہے۔ زہرا کی گھر کی خادمہ وہ ہے جو لہجہ قرآن میں گفتگو کر رہی ہے۔ اب اس گھر کی خادمہ کا مزاج یہ ہے کہ وہ لہجہ قرآن میں گفتگو کر رہی ہے، تو اس گھر کی عالمہ اور ملکہ کا عالم کیا ہوگا؟ صلوات بھیجیں محمد وآل محمد۔ تو ہمیں اس طریقے سے چلنا ہے کہ ہم جب روز محشر کھڑے ہوں تو ہمیں شرمندگی نہ ہو، اور ہمارے ساتھ ساتھ زہرا ہماری شفاعت کرتی ہوئی نظر آئیں۔ ماتمداری، سینہ زنی بے حد ثواب رکھتی ہے، مگر یہ واجبات میں شامل نہیں ہے، یہ واجبات میں شامل نہیں ہے، مگر نماز روزہ یہ واجبات میں شامل ہے۔ اگر نماز ادا کی اس کے بعد ماتمداری بھی کری، سینہ زنی بھی کری، تو آپ کے اکاؤنٹ میں اضافے پہ اضافہ ہوتا ہوا نظر آئے گا، جس کو کہہ دیا جاتا ہے ہماری زبان میں بیاج، انٹریسٹ، وہ ملتا ہوا نظر آئے گا۔ اور کہیں کہیں ایسا ہو جائے گا آپ کا اماؤنٹ تو کم ہوگا مگر اس کے اوپر انٹریسٹ بہت زیادہ ہو جائے گا۔ کیوں؟ شہزادی میں نے تو اتنے کام انجام نہیں دیے جتنا آپ نے اجر دے دیا۔ کہ نہیں، تم نے وہ کام انجام دیے ہیں جو میں تم سے چاہتی تھی، تم نے میری چاہت کا خیال رکھا ہے تو میں نے تمہارے حساب کا خیال رکھا ہے۔ تم نے میری چاہت کا خیال رکھا ہے تو میں نے تمہارے حساب کا خیال رکھا ہے۔ تمہیں معلوم ہے، شہزادی ہم سے کہیں گے تمہیں معلوم ہے تمہارا مرتبہ کیا ہے؟ ہمیں معلوم ہے ہمارا مرتبہ کیا ہے۔ کوئی انسان کہہ سکتا ہے کہ میرا اور ہمارا مرتبہ کیا ہے؟ نہیں بتا سکتا، مگر شہزادی نے بتایا کہ تمہارا مرتبہ وہ ہے کہ جو تم میرے لال پہ گریا کرو گے۔ کہا تھا شہزادی نے، رسول خدا نے کہا تھا کہ ایک قوم آئے گی جو تمہارے لال پہ گریا کرے گی۔ گویا کہ ضمناً رسول خدا نے شہزادی کو یہ کہہ دیا ہے تم گھبراؤ نہیں، ہم نے رونے کے لیے ایک زمینہ فراہم کر دیا ہے۔ یعنی رسول یہ بتانا چاہ رہے ہیں جو قوم آئے گی ہم نے پہلے سے ہی اس کی بشارت کا اہتمام کر دیا۔ ایک قوم آئے گی جو روئے گی، پہلے سے ہی بشارت کا اہتمام کر دیا، رسول نے پہلے سے ہی سارا انتظام کر دیا۔ بس ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اس بشارت پہ کھرے اتریں۔ ہمارا کام یہ ہے کہ جو رسول نے کہا ہے ہم اس پہ کھرے اتریں، اور کھرے اتریں۔ اے فاطمہ، یہ وہی لوگ ہیں جن کے لیے میں نے کہا تھا جو تمہارے لال پہ گریا کریں گے۔ اب رسول کی بھی شفاعت ملے گی اور فاطمہ کی بھی شفاعت ملے گی۔ کیا ہمیں فاطمہ کی شفاعت نہیں چاہیے؟ یہ ایام غم ہیں۔ ایام غم کس لیے ہیں؟ تاکہ نشر پیغام زہرا ہو سکے۔ اور پیغام پہنچانے کا صرف ایک ذریعہ نہیں ہوتا انسان نے بیان کر دیا اور پیغام پہنچ رہا ہے، بلکہ پیغام پہنچانے کا ذریعہ یہ ہوتا ہے انسان اپنے وجود سے بھی بتائے۔ مثلا کوئی آپ کے پاس بیٹھا ہوا ہے آپ کے پاس، وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ آپ نمازی ہیں یا نہیں ہیں، تو آپ اس سے کہیں گے کہ میں نماز پڑھتا ہوں۔ اگر آپ اس کے سامنے نماز پڑھ لیں گے تو وہ پوچھے گا نہیں کہ آپ نمازی ہیں یا نہیں، اور کل کے انتقال ہو جائے گا تو وہ پہلے آ کے گواہی دے گا، نہیں میں نے اس کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ اب اسے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں نماز پڑھتا ہوں، بلکہ اس نے آپ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا۔ اب وہ یہاں سے جا کر کہیں اور جائے گا، اور کچھ آپ کے دشمن بھی، مخالفین بھی اسے کہیں گے جس کے پاس آپ بیٹھے ہوئے تھے میاں وہ بے نمازی ہے۔ آپ ایک بے نمازی کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ کیا جواب دے گا؟ ارے تم بے نمازی کہتے ہو، میں نے اپنی آنکھوں سے اس کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، میں اس کی شہادت دے سکتا ہوں، میں اس کی گواہی دے سکتا ہوں۔ اور آپ نماز نہ پڑھیں اور زبان سے کہہ دیں میں نماز پڑھتا ہوں، تو وہ آپ کی پیروی نہیں کر پائے گا۔ وہ کہے گا بھائی تم تو کہتے ہو وہ نماز نہیں پڑھتا، مگر وہ تو کہتا ہے نا وہ نماز پڑھتا ہے۔ اب اللہ بہتر جانے کہ تم صحیح ہو یا وہ صحیح ہے، مگر آپ پڑھ کے بتا دیں گے تو وہ آپ کی پیروی کرے گا۔ نہیں تم جھوٹے ہو، تم کذاب ہو،
وہ صحیح ہے، وہ نمازی ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھتے ہوئے دیکھا۔ تو اب زہرا کی جو باتیں بیان کی جائیں گی، زہرا کا کردار دنیا کے سامنے لایا جائے گا۔ عمل کی تاثیر تو زبان کی تاثیر ہے، مگر اس سے زیادہ عمل و کردار کی تاثیر پائی جائے گی۔ اگر کسی کے سامنے زہرا کے اسلوب، زہرا کے وہ قوانین، زہرا کا وہ حکم جو زہرا نے ادا کیا ہے آپ ادا کرتے ہوئے نظر آئیں گے، سب یہ کہیں گے ارے زہرا کے چاہنے والے کبھی بے نمازی نہیں ہوتے، جو بھی ہوتے ہیں وہ صاحب کردار ہوتے ہیں، با کردار ہوتے ہیں۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ تو اگر کہا جائے اس سے بہتر یہ ہے کہ کر کے دکھایا جائے، تاکہ آپ کا جو یقینی طور پہ سامنے والے کے ذہن میں بات رک جائے۔ قرآن مجید کہتے ہیں انا اعطینا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطینا کل کوثر، اے حبیب میں نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے، فصلی لربک وانحر، اور آپ فصلی، یہ امر کے سیغے، حکم کے۔ ابھی جو میں نے نماز پہ گفتگو کری ہے یہ ایسے ہی نہیں کر دی ہے، فصلی، تم لوگ نمازیں پڑھو۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ فصلی، آپ لوگ، امر کا سیغا ہے، حکم کا سیغا ہے، فصلی، آپ لوگ نمازیں پڑھیے، ونحر، اور اللہ کی راہ میں قربانی دیجیے، انا شانئک ھو الابتر، اور جو ان کا دشمن ہے اس کی پہچان یہ ہے کہ اس کی نسل منقطع ہو جائے گی، بریدہ ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ یہ سورہ کوثر کا ترجمہ ہے کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، حبیب کو، رسول خدا کو اللہ نے کوثر عطا کیا ہے۔ یہ جو لفظ کوثر ہے، اچھا اور اس سورہ کا خطاب دیکھیے اور سوروں کا خطاب دیکھیے۔ انا اعطینا کل کوثر، ہم نے، پروردگار کہہ رہا ہے کہ میں نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے، میں نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے۔ اب دوسرے سوروں کو دیکھا جائے، جیسے الحمد کو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہی ہے نا، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا رحمان و رحیم ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں عالمین کے رب کے لیے ہیں، تمام تعریفیں عالمین کے رب کے لیے ہیں جو الرحمن ہیں اور رحیم ہیں، مالک یوم الدین، قیامت کے روز کا مالک ہے۔ یہ ترجمہ ہے سورہ رحمان آئی، الرحمن علم القرآن خلق الانسان، وہ رحمان ہے، علم القرآن، اس نے قرآن کی تعلیم دی، وہ خلق الانسان، اس نے انسان کو خلق کیا۔ خطاب دیکھیے، الرحمن، وہ رحمان ہے، علم القرآن، اس نے قرآن کی تعلیم دی، وہ خلق الانسان، اس نے انسان کو خلق کیا۔ قل هو اللہ احد، اللہ احد ہے، واحد ہے، تنہا ہے۔ اللہ الصمد، پروردگار صمد ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس سے کوئی ہے اور نہ وہ کسی سے ہے۔ اللہ لم یلد ولم یولد، نہ اس سے کوئی ہے اور نہ وہ کسی سے ہے۔ ان سوروں کا خطاب دیکھیے اور سورہ کوثر کا خطاب دیکھیے، فرق نظر آیا؟ ان سوروں میں بندہ پروردگار سے خطاب کر رہا ہے، بندہ پروردگار سے خطاب کر رہا ہے، پروردگار تو رحمان ہے، پروردگار تیری حمد ہے، پروردگار تو واحد ہے، پروردگار تو صمد ہے۔ انا اعطینا کا جو خطاب ہے وہ رب بندے سے کر رہا ہے، انا اعطینا کا جو خطاب ہے وہ رب بندے سے کر رہا ہے۔ معلوم یہ ہوا تو تمام عبودیت مل کے پروردگار کی طرف بھیجتی ہے، وہ پروردگار محمد کو عطا کر رہا ہے۔ اے محمد، ہم نے کسی کو کوثر عطا نہیں کیا، آپ کو کوثر عطا کر رہا ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔
دیکھا آپ نے, انا آتینا کل کوثر, اے محمد ہم نے کسی کو کوثر عطا نہیں کیا, ہم آپ کو کوثر عطا کر رہے ہیں. الرحمن, پروردگار تو رحمان ہے, تو نے قرآن کی تعلیم دی ہے, تو نے انسان کو خلق کیا ہے, تو احد ہے, تو صمد ہے, تمام تعریفیں تیری ہیں, مگر جس کی تمام تعریفیں ہوں وہ رسول سے کہہ رہا ہے کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے. یعنی تمام مخلوق اللہ کو راضی کرنے پہ لگی ہوئی ہے اور اللہ محمد کو عطا کرنے پہ لگا ہوا ہے. تمام مخلوق اللہ کو راضی کرنے پہ لگی ہوئی ہے کہ میرا رب راضی ہو جائے, میرا پروردگار راضی ہو جائے, اور وہ محمد کو عطا کرنے پہ لگا ہوا ہے. انا آتینا کل کوثر, ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے. اے میرے خدا وہ کوثر ہے کیا جو تو نے محمد کو عطا کیا؟ وہ کوثر ہے کیا جو محمد کو عطا کیا؟ کہ قرآن پڑھ کے دیکھو, قرآن میں کوثر اس سورے کے علاوہ کہیں نظر نہیں آئے گا. قرآن پڑھ کے دیکھو, پورے قرآن میں اس سورے کے علاوہ کہیں لفظ کوثر نظر نہیں آئے گا. اس سورے کے علاوہ کہیں لفظ کوثر نظر نہیں آئے گا. ہم نے محمد کو کوثر عطا کیا. پروردگار بتانا کیا چاہتا ہے کہ بتانا یہ چاہتا ہوں جو محمد کو عطا کیا وہ کسی کو عطا نہیں کیا. پروردگار جو محمد کو عطا کیا وہ کسی کو عطا نہیں کیا. کہ پروردگار کیا عطا کیا محمد کو؟ کہ علی کسی اور کے پاس ہے. کہ قرآن میں کوئی دوسرا کوثر نہیں ہے تو کسی اور کے پاس دوسرا علی نہیں ہے. انا آتینا کل کوثر, ہم نے کوثر عطا کیا, وہ عطا کر رہا ہے. اب پوچھتے ہیں لوگ کہ علی امام ہے یا نہیں ہے. اگر کسی اور نے عطا کیا ہوتا تو کچھ کمیاں پائی جاتی, مگر وہ عطا کر رہا ہے تو کوئی کمی نہیں ہو سکتی. علی کی خلافت اور امامت میں لوگ اعتراض کرتے, وہ عطا کر رہا ہے تو وہی عطا کرے گا جیسی اس کی استطاعت اور وسعت ہوگی. ابھی مثلاً آیت اللہ سستانی اپنا نائب و نمائندہ بنا کے کسی کو یہاں بھیجیں اور کچھ حکم کے ساتھ, کچھ فرمان کے ساتھ, کچھ ارشادات کے ساتھ کہ میرا یہ پیغام ہے میرے شیعوں تک, مومنین تک پہنچا دو, اور پہنچا دیا جائے. ان کا نمائندہ آئے اور جو آقا کا پیغام ہو, مرجع کا پیغام ہو, آپ تک پہنچائیں. اور کوئی کھڑا ہو کر یہ کہہ دے کہ آپ نے صحیح پیغام نہیں پہنچایا, آپ کے اندر علم کی یہ کمی ہے, آپ کے اندر اخلاق کی یہ کمی ہے, آپ کے اندر رفتار کی یہ کمی ہے, آپ کے اندر گفتار کی یہ کمی ہے. جب کوئی یہ کمیاں نکالے گا, اب یہ بتائیے یہ کمیاں اس میں نکالی جا رہی ہیں یا مرجع وقت میں نکالی جا رہی ہیں؟ کہ تمہاری عقل رک جاتی ہے, مرجع کی عقل وسعت رکھتی ہوئی نظر آتی ہے. وہ تم سے بہتر اور تم سے اچھا سوچتا ہے, اس نے اپنا نائب اور منتخب بنا کے بھیجا ہے تو اب اس کی ذمہ داری ہے. مگر تم اس میں کمی نکال رہے ہو تو اس میں کمی نہیں, مرجع میں کمی نکال رہے ہو. علی کو اللہ نے بنا کے بھیجا, اب کوئی علی میں کمی نکالے تو اللہ میں کمی نکالے. صلوات بھیجے محمد وآل محمد. اب کوئی علی میں کمی نکالے تو کیا علی میں کمی ہے؟ اس میں کمی نکلے گی جس نے بھیجا ہے. یعنی تم ولایت میں کمی نہیں نکال رہے ہو بلکہ وحدانیت میں کمی نکال رہے ہو. ولایت میں کمی نہیں ہے, ولایت
نبوت اور وحدانیت، یہ زینے ہیں. ادھر سے آئیں گے تو وحدانیت، توحید، نبوت اور امامت. تو اب کوئی کمی نکالے گا تو ولایت میں کمی نہیں ہے، بلکہ ولایت کے راستے نبوت تک نکلے گی اور نبوت کے راستے توحید تک کمی نکلے گی. اس لیے کہ اس نے اپنے علم کے اعتبار سے بنا کے بھیجا، اپنی شجاعت کے اعتبار سے بنا کے بھیجا. وہ موضوع الگ چلا جائے گا. ان اعطیناک الکوثر، ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا ہے. اللہ نے حبیب کو، محمد کو کوثر عطا کیا. لفظ کوثر قرآن میں ایک ہی جگہ آیا، ایک ہی جگہ کوثر آیا. اب محمد کو جو جو ملا ہوگا وہ صرف محمد ہی کے پاس ہوگا. جو جو محمد کو ملا ہوگا وہ صرف محمد ہی کے پاس ہوگا. کہ محمد کو کیا ملا؟ کہ محمد کو علی ملے تو کسی اور کے پاس علی نہیں ہے، محمد کو فاطمہ ملی. اب فاطمہ کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ فاطمہ مصداق الکوثر ہیں، مصداق الکوثر ہیں. جب کوئی لوگ مقابلے پہ آئے اور کہتے ہیں یہ تو اللہ کی کتاب نہیں ہے بلکہ انسان کی کتاب ہے، کہ قرآن کا جواب لے آؤ، تو جواب نہ لا سکے. کہ 50 آیتوں کا 100 آیتوں کا جواب لے آؤ، 10 آیتوں کا جواب لے آؤ، تو کوئی جواب نہ لا سکے. آخر میں رسول نے کیا کیا؟ سورہ کوثر کو خانہ کعبہ پر لکھ کر ٹانگ دیا. اگر تم میں طاقت ہو اور علم چاہے جتنا ہو تو کم سے کم سورہ کوثر کا جواب لے آؤ. تاریخ گواہ ہے اس دن سے آج تک کوئی سورہ کوثر کا جواب نہ لا سکا. میں کہوں گا محمد نہ سورہ کوثر کا جواب لا سکا، نہ علی مرتضیٰ کا جواب لا سکا، نہ فاطمہ زہرا کا جواب. صلوات بھیجے محمد وآل محمد. نہ سورہ کوثر کا جواب لا سکا مصداق الکوثر، نہ علی مرتضیٰ کا جواب لا سکا مصداق الکوثر، نہ فاطمہ زہرا کا کوئی جواب لا سکا. یہ ہے کوثر. لوگ جناب مریم کے بارے میں کہتے ہیں کہ جناب مریم جب ان کی آغوش میں ایک بچہ آیا نا تو لوگوں نے اعتراض کیا، اے مریم یہ کیا ہو گیا؟ تو مریم نے اشارہ کیا بچے کی طرف، اور بچے نے اپنی گفتگو چالو کر دی. انی عبداللہ اتانی الکتاب وجعلنی نبیا. 3 فقرے ادا کیے. میں اللہ کا بندہ ہوں، میں کتاب لے کر آیا ہوں، مجھے نبی بنایا گیا. یہ 3 فقرے بچے نے ادا کیے اور لوگ واپس چلے گئے. انی عبداللہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اتانی الکتاب میں کتاب لے کے آیا، وجعلنی نبیا اور مجھے نبی بنایا. چلے گئے. یہی تو بات ہے، چلے گئے. مگر جناب فاطمہ زہرا، لوگوں نے مریم کے بارے میں سوال کیا تھا، لوگوں نے مریم کے بارے میں سوال کیا تھا، تو عیسیٰ نے گواہی دی انی عبداللہ اتانی الکتاب وجعلنی نبیا. میں اللہ کا بندہ ہوں، میں کتاب لے کے آیا ہوں، مجھے نبی بنایا گیا. مگر فاطمہ کے بارے میں کسی نے سوال نہیں کیا، پھر بھی اللہ نے آیت تطہیر کو نازل کر دیا. صلوات بھیج محمد وآل محمد. مریم سے سوال کیا گیا تھا، مریم سے سوال کیا گیا تھا، بچے نے جواب دیا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے کتاب دی گئی، مجھے نبی بنایا گیا. مگر زہرا کے بارے میں کسی نے کوئی سوال نہیں کیا،
پھر بھی اللہ نے آیت تطہیر نازل کر دی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ کہ اہل بیت سے میں نے ہر طریقے کے رجس کو دور رکھا، نجاست کو دور رکھا۔ اے پروردگار، مریم کے بارے میں سوال ہوا تھا تو تو نے عیسیٰ کے ذریعے بیان کر دیا، مگر فاطمہ کے بارے میں کوئی سوال نہیں ہوا تھا۔ پھر بیان کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ کہ بیان کرنے کی ضرورت اس وجہ سے ہے تاکہ لوگ دیکھ لیں مریم کا مرتبہ کیا ہے، فاطمہ کا مرتبہ، تاکہ لوگ دیکھ لیں مریم کا مرتبہ کیا ہے اور فاطمہ کا مرتبہ، لوگ دیکھ لیں کہ مریم کا مرتبہ کیا ہے اور فاطمہ کا مرتبہ کیا ہے۔ پروردگار تو ہی بتا دے، بس اتنا سمجھ میں آ گیا ہے میرے کہ تو نے ان کے بارے میں جب بتایا جب ان پہ اعتراض ہوا، اور شہزادی کے بارے میں بغیر اعتراض کے تو نے بتا دیا، تاکہ تو یہ واضح کر سکے کہ مریم کا مرتبہ کیا ہے اور فاطمہ کا مرتبہ کیا ہے۔ پروردگار تو ہی بتانا کہ مریم کا مرتبہ کیا ہے اور فاطمہ کا مرتبہ کیا ہے۔ کہ تمہیں دیکھنا ہے دونوں کے مرتبے کیا ہے؟ کہاں؟ کہ دیکھو مریم کی گواہی کس نے دی، مریم کی گواہی کس نے دی؟ کہ مریم کے بیٹے نے۔ کہ مریم کا بیٹا کون ہے؟ کہ مریم کا بیٹا کون ہے؟ کہ مریم کا بیٹا معصوم ہے، مریم کا بیٹا معصوم ہے، مریم کا بیٹا معصوم ہے، جس نے مریم کی گواہی دی اس وقت جب مریم کے اوپر حق کے سوال اعتراض ہو رہا تھا، بیٹے نے جواب دیا، مگر فاطمہ کے اوپر کوئی اعتراض نہیں۔ پھر بھی اللہ نے آیت تطہیر کو نازل کر دیا۔ پروردگار ماجرا کیا ہے؟ کہ دونوں کے مرتبے بتانا ہے کہ مریم کا مرتبہ کیا ہے اور فاطمہ کا مرتبہ کیا ہے۔ پروردگار دونوں کے مرتبوں میں کیا فرق ہے؟ کہ جس نے گواہی دی وہ معصوم، تو یاد رکھو مریم ایک معصوم کی ماں ہے، فاطمہ 11 معصوم، مریم ایک معصوم کی ماں ہے۔ صلوات بھیجے محمد وآل محمد۔ دونوں کے مرتبوں میں فرق ہے نا۔ مریم کے بارے میں جب گواہی ہوئی، جب لوگوں نے سوال کیا، فاطمہ کے بارے میں کسی نے سوال نہیں کیا۔ اب یہاں پہ اگر یہ کہہ لیا جائے کسی میں ہمت نہیں تھی کہ وہ شہزادی سے ان کے بارے میں کچھ پوچھے، تو ہمت کیسے ہوتی؟ آئے تطہیر میں لفظ رجس جو آ چکا تھا، ہمت کیسے ہوتی؟ آئے تطہیر میں جو لفظ رجس آ چکا تھا، جو سوال کرتا وہ لفظ رجس میں شامل ہو جاتا۔ سوال کرنے کا مطلب یہ ہے کہ رجس میں شامل ہو جاؤ، نجاستوں میں شامل ہو جاؤ۔ تو جن لوگوں نے سوال نہیں کیا انہوں نے اپنے آپ کو بچا لیا، اس لیے کہ اللہ نے عصمت کے اوپر پہلے سے ہی دلیل دے رکھی ہے۔ رجس تم سے دور رہے گا، کوئی تم سے سوال نہیں کر سکتا۔ مریم کا مرتبہ اس لیے الگ ہے کہ مریم ایک معصوم کی ماں ہے، فاطمہ کا مرتبہ اس لیے الگ ہے کہ فاطمہ 11 معصوموں کی ماں ہے۔ کا پروردگار صرف یہی ماجرا ہے، صرف یہی مرتبہ ہے، یا اس کے علاوہ اور بھی کوئی بات ہے؟ کہ اور بھی کوئی بات ہے۔ کہ پروردگار وہ بات کیا ہے؟ کہ جب مریم کا بیٹا آئے گا تو زہرا کا بھی بیٹا آئے گا۔ صلوات بھیجے محمد وآل محمد۔ کہ جب مریم کا بیٹا آئے گا تو زہرا کا بھی بیٹا نظر آئے گا، دونوں موجود ہوں گے۔ اس وقت بھی تمہیں سمجھ میں آ جائے گا مریم کا مرتبہ کیا ہے اور فاطمہ کا مرتبہ کیا ہے۔ جس کا بیٹا آگے نظر آئے اس کا مرتبہ بڑا نظر آئے گا۔ صلوات بھیجے محمد وآل محمد۔ مریم ایک معصوم کی ماں ہے، فاطمہ 11 معصوموں کی ماں۔ مریم وہ شخصیت ہے جن کا بیٹا پیچھے نظر آئے گا، زہرا وہ خاتون ہے جس کا فرزند آگے نظر آئے گا۔
اب جناب عیسیٰ سے ایک بات کہی جائے کہ آپ آگے آ جائیے، زہرا کے باقی بیٹوں نے 10 بیٹوں نے امامت کر لی ہے، اب جو زہرا کا 11واں بیٹا آئے گا تو ان کو پیچھے کر دیجیے گا، آپ آگے چلے جائیے گا۔ بھائی جب فاطمہ کی 10 بیٹوں کا حق ہے تو مریم کے ایک بیٹے کا بھی تو حق ہونا چاہیے۔ مریم کے بیٹے آپ آگے آ جائیے، مریم کے بیٹے عیسیٰ آپ آگے آ جائیے، فاطمہ کے بیٹے مہدی کو پیچھے کر دیجئے۔ تو شاید عیسیٰ ہاتھ جوڑ کے کہیں کیا تمہیں نہیں معلوم ہے اللہ نے آیت حتیر میں لفظ رجس کو شامل کر دیا، میں عیسیٰ نبی ہوں، میں عیسیٰ نبی ہوں، میں معصوم ہوں، مجھ کو اپنی نبوت بچا کے رکھنا ہے، میری نبوت ان کے آگے رہنے میں نہیں ہے، ان کے پیچھے رہنے میں ہے۔ میری نبوت ان کے آگے رہنے میں نہیں ہے، میری نبوت ان کے پیچھے رہنے میں ہے۔ اگر میں آگے چلا جاؤں گا تو کوئی مجھے معصوم نہیں مانے گا، کوئی مجھے نبی نہیں مانے گا، لگتے ہوئے کہ میرا مرتبہ پیچھے ہے۔ یہ فاطمہ ہیں جن کا مرتبہ آگے ہے، فاطمہ کے مقابلے کوئی خاتون نہیں تو فاطمہ کے فرزندوں کے مقابلے کوئی نہیں۔ اللہ نے یہ رتبہ عنایت کیا ہے زہرا کو۔ رتبہ کیا ہے؟ الکوثر، ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا ہے، ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا ہے۔ اب جس کو اللہ عطا کر رہا ہو، ابھی میں نے ذکر کیا اللہ عطا کر رہا ہو، ہم اور آپ جب کسی کو کچھ دیتے ہیں تو اپنے وسعت کے اعتبار سے دیتے ہیں، جو ہوگا وہی دے پائیں گے، اور جو اس کے پاس ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق فاطمہ رسول کو ادا کر رہا ہے کہ ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا، اور ایسی کوثر عطا کیا ہے کہ فاطمہ ہیں اور نسل فاطمہ سے چلے گی، نسل تو چلے گی بلکہ صبح قیامت تک اس نسل سے امامت بھی چلے گی۔ نسل کا چلنا کمال نہیں ہوتا۔ اگر کوئی انسان کہے کہ میری نسل چل رہی ہے تو نسل کا چلنا کمال نہیں ہوتا۔ مثلا ایک بزرگ ہے، اس کے 4-5 فرزند ہیں، 10-20 پوتے ہیں، خاندان بھرا ہوا ہے، میرے گھر میں اتنے فرزند ہیں، اتنے بیٹے ہیں، میرا خاندان بھرا ہوا ہے۔ اور ایک دوسرا شخص ہے وہ کہے نہیں میرے ایک ہی بیٹا ہے، ایک ہی پوتا ہے، مگر میرا پوتا ایسا با نمازی ہے کہ اس کے مقابلے میں کوئی نمازی نہیں، میرا پوتا ایسی خیرات کرتا ہے اس کے مقابلے میں کوئی خیرات کرنے والا نہیں، میرا بیٹا ایسا ہمدرد ہے اس کے مقابلے میں کوئی ہمدرد نہیں، میرا بیٹا ایسا نیک ہے اس کے مقابلے میں کوئی نیک نہیں۔ تو اب انصاف سے بتائیے ادھر نسل کثیر چل رہی ہے وہ زیادہ اچھی ہے یا ادھر ایک بیٹا ہے یہ زیادہ اچھا ہے؟ ہر آدمی کہے گا ایک ہونا بہتر ہے، تو لفظ بہتری کا رکھا جاتا ہے۔ نسل کا چلنا کمال نہیں ہے، نسل میں بہتری کے ساتھ شرافت کے ساتھ چلنا کمال ہے، اور شرافت انسان کی جب مانی جاتی ہے جب وہ اپنے امام کو امام تسلیم کرتا ہے۔ انسان کی زہرا کی شرافت یہ ہے کہ زہرا کی نسل میں امامت ہے، انسان کی شرافت یہ ہے کہ زہرا کے فرزندوں کو امام تسلیم کرتے ہوئے زندگی کو گزارتے نظر آئیں۔ یہ تو ہماری شرافت ہے کہ ہم نمازیوں پرہیزگار ہوں اور زہرا کے فرزند کی امامت میں اپنی زندگی گزاریں۔ ان کی شرافت کیا ہے؟ ان کے اوپر امامت کا تاج رکھا ہوا ہے، اور اللہ نے صرف یہ تاج نہیں رکھا بلکہ اس تاج سے پہلے اللہ نے علم کو رکھا، ہنر کو رکھا، کمالات کو رکھا، تمام صفات حسنہ کو مزین کر دیا کہ تم پوری دنیا کھنگال ڈالو گے مگر اس جیسی ایک شخصیت تمہیں نظر نہیں آئے گی۔ کیوں پروردگار؟ نہ کوئی رسول کے برابر میں آ سکا، نہ کوئی علی کے مقابلے میں، نہ کوئی فاطمہ کے مقابلے میں، نہ کوئی حسن کے مقابلے میں، نہ کوئی حسین کے مقابلے میں، یہاں تک کہ آخری امام تک کے مقابلے میں کوئی نہیں آ سکا۔ کہا کیوں؟ کہ تم نے غور نہیں کیا، انا اعطیناک الکوثر، ہم نے حبیب کو کوثر عطا کیا۔
ہم نے محمد کو کوثر عطا کیا، جو محمد کے پاس ہوگا وہ کسی اور کے پاس نہیں۔ علی محمد کے پاس ہے تو کسی اور کے پاس علی نہیں، فاطمہ محمد کے پاس ہے تو کسی اور کے پاس ایسی خاتون نہیں، رسول کے پاس حسن موجود ہیں تو حسن کا مقابلہ نہیں، حسین موجود ہیں تو حسین کا مقابلہ نہیں، زین العابدین موجود ہیں تو زین العابدین کا مقابلہ نہیں۔ کہا تم ان کو صرف انسان تسلیم مت کرو، یہ الکوثر کے مصداق ہیں۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں، اے لوگوں یہ دیکھو، کوثر جو عطا ہو رہا ہے وہ اللہ کی جانب سے عطا ہو رہا ہے، تاکہ انسان دیکھ لے جو عطا کر رہا ہے وہ بھی باکمال ہے، جو عطا ہو رہا ہے وہ بھی باکمال ہے، جو عطا کر رہا ہے، جو عطا کر رہا ہے وہ باکمال ہے، اور جو عطا ہو رہا ہے وہ بھی باکمال ہے۔ کسی کا مقابلہ نہیں ہے، زین العابدین کا مقابلہ نہیں ہے، محمد باقر کا مقابلہ نہیں ہے۔ کیوں؟ مصداق الکوثر، مصداق الکوثر پائے جاتے ہیں۔ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا، پروردگار کوثر عطا کیا۔ کوثر کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ کہ کوثر کی ابتدا علی کے بعد فاطمہ سے ہوئی، اور یہی بیٹی ہے جو ہماری نسلوں کو آگے بڑھائے گی۔ پروردگار ٹھیک ہے کہ رسول کی بیٹی ہیں فاطمہ، مصداق الکوثر ہیں، مگر پروردگار یہ فاطمہ ہی ہے نا کہ جب دربار میں گئی تھیں تو بال کالے تھے، اور جب دربار سے واپس آ رہی تھی تو بال سفید ہو گئے تھے۔ یہ فاطمہ ہی ہے نا کہ پروردگار یہ مصداق الکوثر بھی ہیں، اور چند گھنٹوں کے اندر سیاہ بال سفید بھی ہو گئے، چند گھنٹے کے اندر سیاہ بال سفید ہو گئے مصداق الکوثر کا۔ فاطمہ دربار میں گئی، دربار میں فاطمہ کسی اور کام سے نہیں گئی تھی بلکہ حق مانگنے کے لیے گئی تھی، اور جو باغ فدق مانگنے کے لیے گئی تھی فاطمہ کو وہ باغ فدق نہیں چاہیے تھا، ضرورت نہیں تھی۔ اس کی دلیل کہ اگر فاطمہ کو اس باغ فدق کی ضرورت ہوتی تو آٹھویں امام کے دور میں باغ فدق پلٹایا گیا، مگر امام نے واپس کر دیا کہ کل میری جدہ کو باغ فدق کی ضرورت تھی، نہ آج مجھے باغ فدق کی ضرورت ہے۔ کہ تمہاری جدہ دربار میں کیوں آئی؟ کہ میری جدہ دربار میں اس لیے آئی تاکہ دنیا کو بتلا سکے ارے باغ فدق پہ قبضہ کیا۔ اگر یہ باغ فدق کہاں کرتے ہیں تو ان سے کہا جائے گا جس خلافت پہ بیٹھے ہو وہ بھی تمہاری نہیں، علی مرتضیٰ کی خلافت ہے۔ آشکار ولایت علی مرتضیٰ ثابت کرنے کے لیے زہرا نے باغ فدق کا لفظ اٹھایا، ورنہ باغ فدق کی ضرورت نہیں ہے۔ بال کالے ہیں، آنے کے بعد سفید ہو گئے۔ اے زہرا، اے فاطمہ، آپ کے بال تو چند گھنٹوں میں سفید ہو گئے، دربار میں جانے کی وجہ سے آپ کے بال سفید ہو گئے، مگر ذرا زینب سے پوچھئے، بازار میں کھڑے کھڑے زینب کے بال سفید ہو گئے، میں کہوں گا شہزادی آپ کا غم بڑا ہے یا زینب کا غم بڑا ہے؟ کہ نہیں، دونوں کا غم برابر ہے، بس فرق یہ ہے ارے ماں کے سفید بال دربار میں آنے کی وجہ سے ہوئے، بیٹی کی سفید بال بازاروں میں آنے کی وجہ سے، بیٹی کے بال بازار میں آنے کی وجہ سے ہوئے۔ حاضردارو فاطمہ ہیں، یہی فاطمہ ہیں، 18 سال کا سن ہے، 9 سال شادی سے پہلے اور 9 سال شادی کے بعد۔ کیا ظلم کیا فاطمہ نے؟ کوئی ظلم کیا نہیں۔ کسی کا بابا جب دنیا سے جاتا ہے تو لوگ اپنے باپ کے اوپر گریاں نہیں کرتے، اپنے باپ کے اوپر آنسو نہیں بہاتے۔ فاطمہ بھی تو اپنے گھر میں بابا کے اوپر آنسو بہا رہی ہیں۔ لوگ کیا کہتے ہیں؟ اے علی، فاطمہ بہت روتی ہیں، بہت گریہ کرتی ہیں، ہمارے آرام میں خلل ہوتا ہے، ان سے کہیے یا دن کے رویا کرے یا رات کے رویا کرے۔
ارے اس وقت لوگوں کو سہارے کے لیے آنا چاہیے، اور یہ سوال یا دن کے رویا کرے یا رات کے رویا کرے۔ ارے علی نے ایک بیت الحزن کا انتظام کیا، پیڑ کے نیچے انتظام کیا، اے فاطمہ یہاں آ کے تم اپنے بابا پہ گریہ کیا کرو۔ ارے فاطمہ ایک دن معمول کے مطابق جلدی گھر میں تشریف آ گئی۔ علی مرتضیٰ پوچھتے ہیں اے فاطمہ آج تم جلدی سے گھر آ گئی، کیا تم نے اپنے بابا پہ گریہ نہیں کیا؟ فاطمہ کہتی اے علی جس درخت کے سائے میں میں آنسو بہاتی تھی اس درخت کو کاٹ دیا۔ اے علی جس درخت کے سائے میں آنسو بہاتی تھی اس درخت کو کاٹ دیا گیا۔ ہاں یہی فاطمہ ہے جو گھر کے اندر موجود ہے، اور لوگ آئے ہیں، آنے کے بعد کہتے ہیں دروازہ کھولو ورنہ آگ اور لکڑی لے کے آ جائیں گے، جبکہ ان لوگوں کو مولا متقیان نے پہلے کہہ دیا نہ میں دربار میں آؤں گا نہ میں بیعت کروں گا، پھر بھی میٹنگ کر کے واپس آئے۔ اور ایک شقی کہتا ہے اے فاطمہ ابو الحسن کو باہر نکالو ورنہ میں آگ لگا دوں گا۔ فاطمہ کہتی ہیں ارے میں اپنے شوہر کو باہر نہیں نکالوں گی، میرا علی باہر نہیں آئے گا۔ یہ کس لیے؟ کیا ڈر کی وجہ سے نہیں، لوگوں کو معلوم تھا کہ رسول نے وعدہ کر لیا ہے اے علی تم میرے بعد تلوار نہ اٹھانا۔ آپس میں گفتگو ہو گئی کہ علی اب تلوار نہیں اٹھائیں گے۔ جب لوگ آگ لے کر دروازہ علی پہ آئے اور علی پہ آگ لے کے آئے، آگ کیسے لگائی؟ قنفذ کو حکم دیا، قنفذ ملعون نے آگ لگائی اور دروازے پہ ایک لات ماری۔ اب یہاں پہ دو روایتیں ہیں، چھٹے امام سے روایت ہے کہ دروازے کے پیچھے بطول کھڑی ہوئی تھی، ارے دروازے پہ لات ماری، جیسے ہی لات مارنا تھا شہزادی نیچے آئی، دروازہ شہزادی کی اوپر ارے دروازے میں پیر رکھ کے اندر پہنچے، پھر شہزادی نے آواز دی اے فضہ کہاں ہو؟ اے فضہ کہاں ہو؟ محسن شکم میں شہید ہو گئے ہیں۔ دوسری روایت کیا ہے؟ دوسری روایت یہ ہے جیسے دروازے کو دھکا دیا تو شہزادی دروازے کے پیچھے کھڑی تھی، تو شہزادی دیوار کی طرف آئیں، مگر دروازے پہ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ دروازے پہ ایک کیل لگی ہوئی تھی جو شہزادی کی پسلیوں میں پیوستہ ہو گئی۔ اس کے بعد کسی نے شہزادی کو حالت نماز میں دونوں ہاتھ اٹھاتے ہوئے نہیں دیکھا، ایک ہاتھ اٹھاتی ہیں دوسرا ہاتھ کمر پہ رکھتی ہے اور نماز کو ادا کرتی ہیں، مگر فاطمہ ایسی عظیم صابرہ ہے، مصداق الکوثر ہے، کبھی اپنے منہ سے نہیں کہا کہ میری پسلیاں ٹوٹ چکی ہے۔ یہ راز کب کھلا؟ جب علی غسل دے رہے تھے، ایک چیخ نکلی بعد غسل۔ سلمان کہتے مولا آپ نے خیبر کا دروازہ نکال دیا مگر آپ کی کوئی چیخ نہ نکلی۔ اے مولا ایسا کیا ہوا؟ کہ سلمان شہزادی کی پسلیاں ٹوٹ چکی تھی مگر فاطمہ نے کبھی ذکر نہیں کیا۔ شہزادی کی فاطمہ کی پسلیاں شکستہ ہو چکی تھی مگر فاطمہ نے کبھی ذکر نہیں کیا۔ کہا اچھا کبھی ذکر نہیں کیا، یہ فاطمہ ہے بڑی عظیم صابرہ ہے۔ ایک عالم دین مسائل پڑھتے ہیں، مسائل پڑھ کے اترتے ہیں تو ایک شخص مجلس میں روتا ہے، بیٹھا ہوا ہے، گریہ کرتا ہے، تبرک ہو گیا، سب مجلس ختم ہو گئی، وہ روتا ہی رہا، گریہ ہی کرتا رہا۔ عالم دین قریب گئے، جانے کے بعد کہتے ہیں اے شخص مجلس ختم ہو گئی ہے، اب تو اپنے گھر جا سکتا ہے۔ کہ مولانا آپ کا ایک جملہ مجھے بڑا رلاتا ہے۔ کہا کیا جملہ؟ اے مولانا میں پیشے سے ایک ڈاکٹر ہوں، مجھے معلوم ہے جب پسلیاں ٹوٹ جاتی ہیں تو کتنا درد ہوتا ہے، مجھے معلوم ہے جب پسلیاں ٹوٹ جاتی ہے کتنا درد ہوتا ہے۔ کہا کتنا؟ کہ جب پسلیاں ہلتی ہیں درد شدید ہوتا ہے۔ ارے شہزادی کی تو پسلیاں ٹوٹ چکی تھی، سانس لینے میں تکلیف تھی، مجھے یہ احساس ہے ارے جس کی پسلیاں ٹوٹ چکی ہو اس نے اتنے دن کیسے گزارے ہوں، جس کی پسلیاں شکستہ ہو چکی ہوں اس نے اتنے دن کیسے گزارے ہوں گے۔ یہ فاطمہ کا ہی کام ہے
جو صابرہ ہے ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضم بقضاء تسلیما لامرہ۔ پروردگار تو اس 14 معصومین کی عظمت کا واسطہ ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما، ہم میں جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرما، ہم میں جو محتاج ان کی محتاجگی کو دور فرما، ہمارے درمیان جو بے روزگار ہیں ان کو صاحب روزگار عطا کر، ہمارے درمیان جو بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد بنا، جن کے اولاد موجود ہیں ان کو نیک اور صالح قرار دے۔ پروردگار جو بھی بچے تعلیم کی راہ میں گامزن ہیں کامیابی و کامرانی نصیب فرما۔ پروردگار ہمیں اہل بیت جناب زہرا کی سیرت پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار ہماری زبان کے ساتھ ساتھ ہمارے عمل سے بھی وہ چیزیں آیا ہوں جس سے لوگ دور سے کہہ سکیں ہاں یہ محب علی جا رہا ہے، یہ محب زہرا جا رہا ہے۔ امام زمانے کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔ یا حسین، یا حسین۔